بچوں کی ایک بار پھر موجیں لگ گئیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں 1 جولائی سے 1 اگست تک گرمیوں کی چھٹیاں دے دی گئیں۔ وفاق کے تحت تعلیمی ادارے 18 جولائی سے بند ہوں گے۔ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کو ایک بار پھر بریک لگ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں 1 جولائی سے 1 اگست تک گرمیوں کی چھٹیاں دے دی گئیں۔ وفاق کے تحت اسکول 18 جولائی سے بند ہوں گے۔ والدین کا کہنا ہے کہ آگے بڑی مشکل سے اسکول کی روٹین بنی تھی، اب دوبارہ اسکولوں کی بندی سے تعلیمی نقصان ہوگا۔ اسکول نہ کنٹینیو کرتے، چھٹیاں نہ کرتے، پہلے بھی جتنی چھٹیاں ہوئی ہیں اس میں بھی ہمارا ہی نقصان ہوا ہے، اور بینگ اے نیشن تو ایجوکیشن ہماری پہلے ہی ویک ہے۔ جو فیس دیتا مسئلہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا، انہوں نے تو صرف آرڈر دینا ہے اسکول بند ہے بس بچے جیسے مرضی اپنی پڑھائی ضائع کرتے رہے۔ جس طرح اسکول کھلے ہیں اور آفٹر اے لانگ ٹائم، تو آئی تھنک اباؤٹ اب اسکول کھلے رہنے چاہیے۔ تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد نے حکومتی فیصلے کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سخت گرمی میں بچوں کے بیمار ہونے کا خدشہ تھا۔ 1 ماہ کی چھٹیاں مناسب فیصلہ ہے۔ جہاں پہ اے سی نہیں ہے وہاں پہ بچے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اب جہاں بھی اتنا وہ کیا ہے مانا، بچوں کی تعلیم میں بھی حرج ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا بچوں کی صحت پہ، بچوں کو بیمار تو نہیں کرنا۔ اسکولوں میں کرونا SOPs کے تحت ہفتے میں 3 دن محدود اوقات کے ساتھ کلاسز ہو رہی تھیں۔ تعطیلات کے فیصلے سے یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور۔ اوورسیز پاکستانیوں کی مشکل آسان ہو گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو محکمہ صحت نے فائزر ویکسین لگانی شروع کر دی۔ جن ممالک میں فائزر کی شرط ہے، صرف ان اوورسیز پاکستانیوں کو ڈوز دی جائے گی۔ محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انتظامیہ LPG ری فلنگ کے غیر قانونی دھندے کو روکنے میں ناکام ہے۔ پورے شہر میں دھڑلے سے کاروبار جاری ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ غیر ذمہ داری پر انہیں جرمانے اور مقدمات بھگتنا پڑتے ہیں، تاہم اس کے باوجود غیر سنجیدہ حادثات باعث بنتے ہیں۔ جو ہے وہ ہے، باقی اللہ کی ذات ہے، جو زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے خلاف بھی کارروائی ہوتے ہوئے اور تو نہیں دیکھی، بس غریب ہی پستا ہے۔ خطرناک کام کے آپ بات کر رہے ہیں، اگر احتیاط کی جائے تو کون سا کام خطرناک نہیں ہے، لیکن ہم احتیاط کے ساتھ برتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ شکر ہے کافی عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر کی سیکیورٹی کے لیے 10 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے لیے CCTV کیمرے اور سیکیورٹی آلات خریدے جائیں گے۔ پبلک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور سیکیورٹی اداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر اور ان کی رہائش گاہ کی سیکیورٹی کے لیے 10 کروڑ روپے کا فنڈ مانگا تھا، جس کی پنجاب حکومت نے منظوری دے دی ہے۔ فنڈ سے ایوان وزیر اعلیٰ اور رہائش گاہ کے لیے نئے CCTV کیمروں کی تنصیب اور سیکیورٹی آلات خریدے جائیں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی پر رواں سال 3 کروڑ 40 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ نئے مالی سال میں بھی مزید فنڈ سیکیورٹی انتظامات پر خرچ ہوں گے۔ حکومت کی 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ پیٹرول 6 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے مہنگا کرنے کی تجویز۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ 5-10 نہیں، پورے 20 روپے اضافہ۔ گھی اور آئل کی قیمت کو پر لگ گئے۔ درجہ اول خوردنی تیل 328 روپے اور گھی کی قیمت 325 روپے تک پہنچ گئی۔ غریب اور متوسط طبقے کے لیے کچن کے امور چلانا مزید دشوار ہو چکا ہے۔ مہنگائی کا سونامی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس مرتبہ درجہ اول کا گھی اور آئل بنانے والی کمپنیوں نے قیمتوں میں 20 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ عوام کو ریلیف دینے کے دعوے مہنگائی کے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں بہہ گئے۔ گھی اور خوردنی تیل کی قیمت میں یکمشت 20 روپے لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ حالیہ اضافے کے بعد درجہ اول کے آئل کی فی لیٹر قیمت 328 روپے تک پہنچ گئی۔ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ نے بہت چیزیں مہنگی کر دی، حالانکہ پیچھے سے ساری چیزیں مہنگی ہو رہی تھی، ہمارا تو کوئی قصور۔ درجہ اول کے گھی کی قیمت میں بھی 20 روپے فی کلو گرام کا اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہ تیل اور گھی کچن کی بنیادی ضرورت ہیں، آمدنی بڑھتی نہیں، جبکہ مہنگائی روزانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے، وہ کیسے اخراجات پورے کریں۔ کم از کم کھانے کی چیزیں، کھانے پینے کی جو کہ بیسک نیڈز ہیں، ان کو ہمیشہ کم رکھنا چاہیے۔ باقی چیزیں چلیں جن پہ آپ اور چیزیں سمجھتے ہیں، موبائلز ہیں، گاڑیاں ہیں اور ایسی، ان پہ آپ قیمتیں شہریوں نے کہا کہ تبدیلی سرکار مہنگائی کے طوفان کے سامنے بند باندھے تاکہ بنیادی اشیاء ضروریہ عوام کی دسترس میں رہ سکیں۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سرکاری ہسپتالوں میں جان بچانے والی ادویات کی قلت ہے، مریض مارے پھرنے لگے۔ دل کے امراض اور ڈائلسس کے عمل میں مددگار ہیپرین انجیکشن نایاب ہو گیا۔ پریشان حال مریض پرائیویٹ فارمیسی سے کئی گنا مہنگے داموں انجیکشن خریدنے پر مجبور ہیں۔
ਐਪਾਮਰਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ नहीं मिलते। साडा मरीज़ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो बहुत सख्त बीमार हैगा, ਉਹਨੂੰ ज़रूरत है। ये है ना एक इंजेक्शन है जो खून पतला करने के लिए है, तो हमारे मरीज़ के ना डायलिसिस होते हैं, तो उसके लिए मिलता है बाज़ार से और मिल नहीं रहा, ब्लैक में मिल रहा है ये। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पे भी वो इतने पैसे हमसे मांग रहे हैं, 1600 रुपया मांग रहे हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का हमें क्या फ़ायदा है? हम गरीब आदमी अगर इधर आते हैं, इधर आके किसी मसले के लिए आते हैं तो कोई मसला हल ही नहीं होता। गवर्नमेंट को इस चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रही। हमारे मरीज़ हैं, हेपालिन इंजेक्शन हॉस्पिटल से बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो इन लोगों ने अपनी हुकूमत के दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हुए थे। बाज़ार से अगर मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, तकरीब 1600 का इंजेक्शन मिल रहा है। इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मारूफ सनतकार मियां तारिक शफी मरहूम के इसाले सवाब के लिए इत्तेफाक मस्जिद में फातिह ख्वानी का एहतमाम किया गया। मियां शहबाज शरीफ समेत सियासी, समाजी, कारोबारी और मजहबी शख्सियात ने दुआए मगफिरत में शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के चचाजाद भाई और इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मियां तारिक शफी के इसाले सवाब के लिए इत्तेफाक मस्जिद मॉडल टाउन में दुआ और फातिह ख्वानी का एहतमाम किया गया। सैयद रियाज हुसैन शाह ने खुसूसी दुआ करवाई। अल्लाह हाजी साहब की कब्र को ऐसा ही कर दे, अल्लाह हाजी साहब की कब्र को खुला कर दे, शर्क ता गर्ब खुला कर दे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल, सीनियर रहनमा सुहेल ज़िया भट्ट, अरकान असम्बली मौलाना इलियास चनियोटी, मिर्जा जावेद, नूरुल अमीन वट्टू, राना अरशद, मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, ख्वाजा अहमद हसान ने दुआए मगफिरत में शिरकत की। सदर LCCI मियां तारिक मिसबा, वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान, इब्राहिम मुराद, सऊदिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत खालिद अंसारी, ताजा रहनुमा नईम मीर सखी सरवर भट्ट दुआए मगफिरत में शरीक हुए। मौलाना रागिब नईमी, मरगूब अहमद हमदानी, अख्तर हुसैन कुरैशी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। कैमरा मैन जाफर भट्टी के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।